پوچھا رابعہ بصری بڈھی یہ کیا کرتی ہے؟ کہا سن، تو کعبے کی نیت سے آیا تھا، تجھے کعبہ نہیں ملا، میں اللہ کی نیت سے آئی تھی تو اللہ نے خود کعبے کو میرے پاس بھیج دیا۔ خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا، کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا۔ جب ان کے کہتے بقول ان قوالوں اور صوفیوں کے جب کردار صاف ہو جاتا ہے تو کعبہ ان کا طواف کرتا ہے، جب تک کردار صاف نہیں ہوتا یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا کردار صاف تھا یا نہ تھا؟ انہوں نے کعبہ بنا کے طواف کیا یا نہ کیا؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، نعوذ باللہ ان میں سے کسی کا کردار صاف نہیں تھا؟ کعبہ تمہارا تو طواف کرے، آدھی کیلنڈری رابعہ بصری کا طواف کرے۔ اے دنیا شرک، میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو۔ جب محمد کریم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا اور آپ اپنے سفیروں کو بھیج رہے تھے، سیدنا عثمان کو بھی بھیجا تھا، عثمان جاؤ اہل مکہ سے کہو ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا تھا، قریشیوں نے کہا تھا عثمان تجھے اجازت ہے، تو جا کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، اور سیدنا عثمان نے کہا تھا اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک محمد میرے ساتھ نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رابعہ بصری کے لیے تو یہ کعبہ گیا، اس قوال کے لیے تو کعبہ آیا، کعبہ نے اس کا طواف کیا۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طواف کے لیے کعبہ کیوں نہیں آیا؟ چلو محمد علیہ السلام کچھ کلومیٹر دور تھے نا، حدیبیہ کے مقام پہ تھے، یہ تو عثمان مکہ کے اندر موجود تھے۔ اور ان سے بڑھ کر کردار کس کا صاف ہوگا جس کو رسول کریم نے بے بہا مرتبہ کہا تھا، اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہا تھا قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قد، آج کے بعد جو جی میں آتا ہے کرو، تیری جنت کی گارنٹی ہو گئی ہے۔ اس کعبے نے آ کر اس عثمان کا طواف کیوں نہیں کیا کہ عثمان انکار کر رہے ہیں میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا، تو کعبہ خود ہی طواف کر لیتا کہ تو میرا نہ کر میں تیرا کر رہا ہوں، درجہ بلند ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوال کہتا ہے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، ہاں وہ گھومنے آتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں اللہ کا کب اجازت ملے تو اسی پر کوڑے برسائیں اللہ کے عذاب کے۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو خبر تجھے بی بی سی والوں نے دی کیا؟ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن کسی نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ اب یہ بتاؤ جب کسی نے دیکھے بھی نہیں تو کیا قرآن میں خبر ہے کہ صابر پیا کے میلے میں فرشتے آتے ہیں؟ قرآن میں اس کی خبر، رسول کریم نے بھی اس کی خبر نہیں دی۔ دو ہی ہمارے پاس ایسے ہیں نا جو غیب کی خبر، یا اللہ کا قرآن یا اللہ اپنے رسول کے ذریعے وحی کر کے بتاتا ہے، تیسرا ذریعہ تو نہیں۔ اب دنیا میں تم کہتے ہو کسی نے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ خبر کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں جی معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوا اکثر عید میلاد پہ بڑی خوبصورت کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں جب میلاد کا جشن ہوتا ہے تو کرسی بڑی پیاری خوبصورت بنا کے خالی پڑی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھو بھائی یہ کرسی کیوں ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، یہاں اللہ کے رسول نے آ کر بیٹھنا ہے، یہ ان کے لیے سجی ہے۔ وہ ایک ہمارا جیسا کوئی گیا ہوا تھا، اس نے کہا سر یہ کرسی کیوں سجی ہوئی؟ کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور پھر وہ درود پڑھتے نا، آگے تاج والے کا، اچھا جب آئیں تو ذرا مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی دیکھوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ کر صحابی کا شرف پالوں گا۔ کہا نہیں تو وہابی گستاخ ہے، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری آنکھ بڑی گستاخ ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ وہ پاکستان کا ایک جھوٹا نبی کذاب گوہر شاہی، اس نے بھی کہا تھا کہ وہ کتاب میرے پاس اس کی موجود ہے کہ میری شبیہ دو جگہ پہ، میرا چہرہ دو جگہ پہ آ چکا ہے، چاند میں بھی آ چکا ہے، حجر اسود میں بھی آ چکا ہے، لیکن وہ نہ جھوٹے کو نظر آئے گا، نہ منافق کو نظر آئے گا، نہ بے عمل صوفی کو نظر آئے گا۔ کیا مطلب؟ جو یہ کہے چاند میں گوہر شاہی کا جلوہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، یہ بے عمل بھی ہے۔ تو جس نے تین فتوے لگانے ہر کوئی کہتا ہے جی بالکل واقعی آپ کا منہ ناک داڑھی سب نظر آ رہا ہے وہاں پر۔
آتے ہیں لیکن ان کو دیکھتا کون ہے؟ آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ. پھر کہتا ہے ایسی کرامت تو دیکھیے، پیر صاحب کی کرامت بیان ہو رہی کہ ایسی کرامت تو دیکھیے اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی. نیاز مند وہی بے نیاز بھی، اچھا ہوا کہ رہ گیا پردے میں راز بھی. بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی ہے پڑھائی نماز بھی. آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے. مر بھی گیا، اس کو غسل ہو گیا، استنجا ہو گیا، کفن ہو گیا، لوگوں نے اس کی لاش اٹھا لی، چل پڑے، اور جب جنازے کی لاش رکھ دی تو نماز کے لیے امام صاحب کی جگہ پہ خود ہی آگے ہو گیا. اللہ اکبر، اللہم اغفر لے حیینا و میتنا، مجھے بھی اور اس کو بھی، دونوں کو معاف کر دے. اپنے جنازے کی خود نماز پڑھی. اتنی بڑی کرامت اس کی، مرا ہوا بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ماجرا کیوں نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عمر کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عثمان کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا جسد مبارک اتنے دن باہر پڑا رہا، کیوں نہ انہوں نے اپنے جنازے کی خود ہی نماز پڑھا کے دفنا بھی دیتے؟ وہی معرفت کی بات ہے. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنے نانا کے بارے میں کہ ہمارے نانا حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے. ڈاکو جب پڑے تو انہوں نے مار دیا، لوٹ لیا، سب کچھ قتل ہو گئے. ادھر قتل ہو گئے اور ادھر آدھی رات کو گھر میں تشریف لے آئے، مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے آئے. مٹھائی کا ڈبہ لا کے کہنے لگے کسی کو نہ بتانا، ہر جمعرات کی رات کو آیا کروں گا. بیگم صاحبہ نے وعدہ کر لیا آئندہ کسی کو نہیں بتاؤں گی. صبح خیال آیا کہ جب بچے مٹھائی گلی میں کھائیں گے اور لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا تو خامند مارا گیا، پھر ان کے دل میں غلط سوچ آئے گی کہ یہ مٹھائی کون دے کر گیا. اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی بتا دیا کہ رات تھانوی صاحب کے نانا ابو آئے تھے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد میرے نانا پھر کبھی نہیں آئے. اپنا جنازہ، اس کی لاش پڑی ہے اور خود ہی اس پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں. اس پہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک مولوی صاحب اہل حدیث عالم نے تقریر کی کہ بھائی جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، گیا اللہ کے پاس، معاملہ ختم. اس کے مقابلے پہ ان قوالوں کے مولویوں نے صبح تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہابی نے جھوٹ بولا ہے، میرے ابا جی کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، ہر جمعرات کو ہمارے گھر آتے ہیں. اس اہل حدیث عالم نے پھر کہہ دیا صبح اٹھ کے درس دیتے ہوئے کہ بھائی نہیں آتے، قرآن کہتا ہے جو چلے گئے وہ، ادھر دیکھو کون آتا ہے. اس نے اٹھا کر کیس کر دیا پولیس کے اندر کہ یہ بڑا گستاخ ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، توہین کی ہے. اب وہ ڈی ایس پی جہاں پیشی ہوئی بریلوی مولوی کی بھی اور اس اہل حدیث کی بھی، وہ پٹھان تھا. اس نے اہل حدیث کو خوب رگڑا لگایا، جاتے اس پہ چڑھائی کر دی، تجھے شرم نہیں آتی مولوی صاحب؟ ہمارے سیاسی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، ہم اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حکومت کے پنگے ہیں، اور تمہیں کیا، اس کی اماں ہے، اس کا ابا ہے، اس کے گھر آتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اہل حدیث عالم نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، کہنے لگے ڈی ایس پی صاحب اس کا ابا فوت ہو گیا. کہیں فوت ہو گیا؟ او ماڑا پھر تمہارے گھر کون آتا ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا. بھائی یہ جنازے کا، اس کا لاش اس کے جنازے کی پڑھی ہے. بعد از وفات ایسی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی. یہ مردہ بھی یہی پڑھا ہے اور جنازہ بھی یہ پڑھ رہا ہے. اللہ نے تو اس کو ایک پیدا کیا تھا، یہ 2 کیسے ہو گئے؟ مرا ہوا بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے. یہ قوالیوں کے سارے جملے اللہ کے کلام سے ٹکراتے ہیں، دین توحید سے ٹکراتے ہیں، دین اسلام سے ٹکراتے ہیں. ان کا سننا، یاد کر لینا، ان کا سننا، قوالی سننا گانے سننے سے بڑا گناہ ہے. گانا سننا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قوالی، گانا سننا صرف گناہ ہے اور قوالی انسان کو کفر اور شرک تک لے جا سکتی ہے. اللہ نے توفیق دی تو باقی قوالیوں کے حوالے سے جو عقیدے ان کے ہیں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور.